میں مارہ شریف کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے ولی عہد حضور امین ملت کے شہزادے حضور امین ملت حضور سیدی سرکار امان میاں قادری برکاتی مارہروی صاحب قبلہ ادام اللہ قدہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے خطاب نایاب سے ہمارے قلوب کو مستفید و مستنیر فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ۔ حضرات گرامی، آئیے سب سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیا جائے۔ پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ممبر نور پہ جلوہ افروز علماء اکرام، اساتذہ ذوی الاحترام، شعراء اسلام اور میرے پیارے سنی عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج پہلی دفعہ سرزمین قنوج میں حاضری کا موقع ملا ہے اور آج حضرت بہت یاد آ رہے ہیں۔ حضرت اکثر قنوج آنے کی دعوت دیا کرتے تھے، لیکن اب وقت آج ملا، آج حاضری کا موقع حاصل ہوا ہے۔ حضرات گرامی، آج ہم اس عظیم شخصیت کے یاد منانے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ جو ایسی شخصیتیں بہت نایاب ہوا کرتی۔ اس وقت میں ایسے علماء اکرام، ایسے مشائخ اعظام بہت کم ہوا کرتے ہیں جو اس طریقے سے عالم باعمل اور شریعت کے پابند ہوا کرتے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ میں زیادہ تر لوگ مجھ سے زیادہ مفتی آفاق صاحب علیہ رحمہ کے فیض یافتہ ہیں اور مجھ سے زیادہ ان کی صحبت پائی ہے، ان کے خاندان والے ہیں، ان کے بیٹے ہیں اور ان کے ہزاروں کی تعداد میں یہاں روحانی بیٹے ان کے موجود ہیں جنہوں نے ان سے فیض پایا ہے۔ حضرات گرامی، جب ہم کسی شخصیت کی یاد منانے کے لیے حاضر ہوا کرتے ہیں، اس کا مقصد ہی یہ ہوا کرتا ہے کہ اس شخصیت نے جو کام کیا ہے اس کو ہم یاد کریں تاکہ ہم بھی اس پر عمل کر سکیں اور اس کام کو بھلایا نہ جا سکے۔ اسی لیے اہل سنت و جماعت ہمیشہ بزرگان دین کے آراس منایا کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، ہم آپ کے سامنے آپ کے شیخ کی ایسی تصویر ہے، ایسی چلتی پھرتی ان کی تصویر ہے جو آپ کو یاد ہے، ایک ایسے عالم باعمل، ایسے شیخ طریقت، ایسے ذاکر، ایسے مناظر جس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور رسول کی رضا کے لیے صرف کر دیا۔ ہر وقت یہ کوشش کی کہ دین کا کام عام ہو جائے، مسلک کا کام عام ہو جائے۔ میں یہاں آیا تو لوگوں نے بتایا کہ جن کے گھروں میں ٹھہرا ہوں کہ ہم بچپن میں ہوا کرتے تھے، یہاں پر ایک بھی سنیوں کی مسجد نہیں ہوا کرتی تھی، ہم سب خود نمازی نہیں تھے، اور پھر اس طریقے سے سینچا ہے اسے خون سے ان تشنہ لبوں نے، تب جا کے اس انداز کا میخانہ بنا ہے۔ پھر یہ ہوا کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سنیت کا ایک عظیم قلعہ یہاں پر تعمیر ہو گیا اور جوق در جوق عاشقان مصطفیٰ یہاں آنے لگے اور علم دین حاصل کرنے لگے اور یہاں سے وہ شرابیں پی کر پوری دنیا میں پھیلنے لگے، پورے ملک میں پھیلنے لگے۔ اپنے علم کے ساتھ ایسے عالم باعمل پیدا کیے جنہوں نے جگہ جگہ پر جا کر سنیت کے کام کو عام کیا، دین کے کام کو عام کیا۔ آج اس عظیم منبر پر علماء دنیا سنیت کے ایسے عظیم شخصیات موجود ہیں کہ میری حیثیت نہیں کہ یہاں پر گفتگو کروں، میرے اساتذہ اکرام یہاں پر موجود ہیں، اتنے علماء اکرام یہاں موجود ہیں۔ حضرات گرامی، ہماری خانقاہ کا نعرہ ہے کہ آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے۔ تو آدھی روٹی کھائیے، بچوں کو پڑھائیے، سب سے پہلے فرض علوم سکھائیے، یعنی سب سے پہلے اپنے بچوں کو ضروری علم دین سکھائیے۔ حضرات گرامی، ہمارا ایمان ہماری سب سے بڑی دولت ہے، اس سے عظیم دولت ہمارے لیے کوئی نہیں ہے۔ ہمارا بینک بیلنس، ہمارا بزنس، ہمارے گھر بار، ہمارے نوکر چاکر، اولاد، یہ سب بعد میں ہے، سب سے بڑی دولت ہمارا ایمان ہے۔ اور یہی وہ ایمان کی دولت ہے کہ اگر ہم اس دنیا سے صاحب ایمان رخصت ہو جائیں تو یہی اصل میں کامیابی ہے اور یہی حقیقت میں کامیابی ہے۔
اسی کامیابی کے لیے زندگی بھر بحرالعرفان کوشش کرتے رہے اور ایسے لوگ تیار کرتے رہے کہ جو اس مشن کو عام کریں۔ حضرات گرامی، آج ہمارے ایمان پہ ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ ہمیشہ سے ایمان کے چور موجود تھے، نئے نئے طریقے کے فتنے آ رہے تھے، لیکن پچھلے چند سالوں میں سوشل میڈیا کا جو دور آیا ہے اس سے یہ فتنے جو ہیں ڈبل نہیں بلکہ ملٹی پلائی ہو گئے ہیں۔ جو پہلے سے فتنے موجود تھے وہ تو موجود ہی ہیں، اور ہر چند مہینوں میں ایک نیا فتنہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، جو دولت ہماری سب سے بڑی تھی، جس کی سب سے زیادہ حفاظت کرنی تھی، آج اس سے ہمیں بھی اپنی کوششوں کو ڈبل کر دینا ہوگا، ملٹی پلائی کر دینا ہوگا کہ ہم اپنی اس دولت کو سنبھال کے لے جائیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے علماء کرام کے قدموں سے اپنے آپ کو جوڑ لیں اور مضبوطی سے جو مسلک ہمارے بزرگوں نے ہمیں دیا ہے، جس پر ہمارے بزرگوں نے عمل کیا ہے، جس پر اہل سنت و جماعت ہمیشہ سے عمل کرتے آئے ہیں، اس پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ اس کے معاملے میں نہ ادھر برداشت کریں نہ ادھر برداشت کریں۔ آج کی کانفرنس کا جو ٹاپک رکھا گیا ہے کہ عظمت صحابہ و اہل بیت، یہ بھی بہت ہی اچھا اور وقت کے حساب سے بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک رکھا گیا ہے۔ حضرات کرامی، کہیں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے تو کہیں صحابہ اکرام کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ اہل بیت سے جو ہے دل میں بغض رکھے ہوئے ہیں، لیکن ہم اہل سنت و جماعت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اپنے ایک ہاتھ میں صحابہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہتے ہیں اور ایک ہاتھ میں اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہتے ہیں۔ جان لیجئے کہ وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کبھی بھی وہ عاشق علی نہیں ہو سکتا، کبھی بھی اہل بیت کا عاشق نہیں ہو سکتا۔ جو کسی صحابی کی گستاخی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں کچھ اگر جذباتی لوگ یہ سازشیں شیعوں کی طرف سے ہم میں پھیلائی جا رہی ہیں کہ وہ سنیت کو کمزور کرنے کے لیے، ہمیں اندر سے بانٹنے کے لیے، پہلے دیوبندیت کی شکل میں خارجی فتنے آتے تھے، اب ہمارے اندر سے یہ فتنے پھیلائے جا رہے ہیں۔ اس وقت علماء اہل سنت کی اور سادات اعظام کی سب سے بڑی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کھل کے اس کا رد کریں کہ اگر کسی صحابی کی گستاخی کی جاتی ہے تو ایسے قلم برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کوئی بھی عاشق رسول نہیں کہا جائے گا، کوئی بھی عاشق اہل بیت نہیں کہا جائے گا، کوئی بھی اپنے آپ کو حسینی نہیں کہے گا، کوئی بھی علی کے نام کی ٹوپی نہیں پہنے گا اگر وہ صحابہ اکرام کی گستاخی کرے گا۔ شروع سے لے کر ابھی تک ہمارے علماء اکرام نے، صوفیاء اعظام نے، چاہے وہ خواجہ صاحب کا مسلک ہو، چاہے غوث پاک کا مسلک ہو، چاہے وہ صابر کلیری کا مسلک ہو، چاہے وارث پریا کا مسلک ہو، چاہے شاہ برکت کا مسلک ہو، چاہے مخدوم اشرف کا مسلک ہو، کسی نے بھی اس بات کو برداشت نہیں کیا ہے۔ سب کا ایک ہی عقیدہ ہے، سب کا ایک ہی ماننا ہے۔ یہ چند چالوں سے کچھ خرافاتیں پھیلائی جا رہی ہیں اور صحابہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ اے میرے بھولے بھالے سنی مسلمانوں، اے عاشقان بزرگان دین، میں تم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روز روز نئے فتنے پھیلائے جاتے ہیں، ہمارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جب دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان بڑا مضبوط ہو رہا ہے، کیسے ان کی صفوں میں جو ہے دراریں ڈال دی جائیں، تو ایسے فتنے پھیلائے جاتے ہیں کہ بیچارہ ہمارا بھولا بھالا سنی مسلمان اس سے جو ہے کبھی کبھی اس سے متاثر ہونے لگتا ہے۔ کچھ خاص لوگ بھی اس سے متاثر ہونے لگتے ہیں۔ اسی طریقے کا ایک فتنہ ہے۔ یاد رکھو، صحابہ وہ اسلام کی وہ عظیم فصیلیں ہیں، اسلام کی وہ باؤنڈری ہے کہ اگر کسی صحابی کی گستاخی کر کے یہ باؤنڈری کو کمزور کر دیا گیا تو جان لو کہ اسلام کا قلعہ بھی سلامت نہیں رہے گا۔ ہر صحابی کی ناموس کی حفاظت کرنی ہوگی۔ ہمیں صرف اسی مقرر کو اپنے سٹیج پہ بلانا ہوگا جو صحابہ اکرام کی عزت کرتا ہو۔ یہ پیغام آپ کو مہریرہ کا بھی پیغام ہے اور یہی کنوج کا بھی پیغام ہے اور تمام خانقاہوں کا، تمام بزرگان دین کا یہ پیغام ہے۔ یاد رکھو، اگر کسی صحابی کی کوئی گستاخی کرنے والا ہو، پھر اپنے آپ کو کیسا ہی عاشق مولا کائنات کہے یا عاشق حسین کہے، سمجھ لو کہ اس کے ایمان میں کمی ہے، سمجھ لو اس کے دل میں کھوٹ ہے۔ آج وہ تم سے اچھی اچھی باتیں تو کر رہا ہے اور میٹھی میٹھی باتیں تو کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں تمہیں وہ ایک غلط راستے پہ لے جا رہا ہے۔ اور اہل سنت کے تو بہت اچھا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے علماء اکرام کا دامن ہے۔ ہمیں کسی کی شکل نہیں دیکھنی ہے، کسی کے لباس نہیں دیکھنا ہے، کسی کی میٹھی میٹھی باتیں نہیں سننی ہے، بلکہ حضرات گرامی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ صحیح کیا ہے، ہمارے بزرگ ہماری کتابوں میں کیا لکھ گئے، ہمارا دامن ہمیں کس کا دامن ہمارے ہاتھ میں دے گئے ہیں، اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، کیونکہ ایمان ہماری سب سے بڑی دولت ہے۔ حضرات گرامی، میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنے گھر کا ایک بچہ اور ایک بچی اپنے مدرسے میں بھیجو اور عالم بناؤ اور عالمہ بناؤ۔
اگر تم اپنی اس عظیم دولت کو بچانا چاہتے ہو تو اپنے گھروں کے ماحول کو دینی بناؤ. جب تک ہمارے گھر کا ماحول دینی نہیں ہوگا ہم اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے. اپنی اس سب سے عظیم دولت کی حفاظت کے لیے ہمیں کوششیں کرنی پڑتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے ہم کتنی کوششیں کرا کرتے ہیں. ہم جو ہے صبح 5 بجے امی اٹھ جایا کرتی ہیں اور بچے کو نہلا دھلا کے تیار کر دیا کرتی ہیں. ہم اسکولوں کے چکر کاٹا کرتے ہیں اور ہم ڈونیشنز دیتے ہیں 50-50 ہزار اور اپنے بچوں کے ایڈمیشن لیتے ہیں. بس کا کرایہ ہم برداشت کرتے ہیں, مہنگے مہنگے کورس لیتے ہیں, ٹیوشن لگاتے ہیں اور اپنے بچے کو چاہتے ہیں کہ وہ اچھے سے اچھی تعلیم حاصل کر لے. اس میں کوئی برائی نہیں ہے. مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ وہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی ترقی کریں. لیکن حضرات گرامی, کیا اس کی ہم جو ہے 10% کوشش بھی اپنے دین کی حفاظت کے لیے کرتے ہیں؟ حضرات گرامی, ہم دنیا میں کتنے ہی کامیاب ہو جائیں, اگر ہم نے اپنے دین کا حق ادا نہیں کیا, اگر ہم نے اپنا بنیادی دین نہیں جانا, جان لیجئے کہ آپ IAS آفیسر ہو جائیں, آپ پولیٹیشین ہو جائیں, آپ شہر کے سب سے بڑے ڈاکٹر ہو جائیں, انجینئر ہو جائیں, وکیل ہو جائیں, آپ اسکول پہ اسکول کھول لیں, فیکٹری پہ فیکٹریاں کھول لیں, لیکن اگر دین کی حفاظت نہیں کر سکے تو یقین مانیے ہم خسارے کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے. سب سے عظیم دولت ہماری دین ہے اور دین کو بچانے کے لیے کم سے کم اتنا دین سیکھنا ضروری ہے کہ جتنا ہم پر فرض ہے. ہمیں اپنے عقائد کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کیا بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے, اہل سنت کے کیا عقائد ہیں, صحابہ کے بارے میں کیا عقائد ہونے چاہیے, ہمارے نماز کے کیا مسائل ہیں, زکوٰۃ کے کیا مسائل ہیں, روزوں کے کیا مسائل ہیں, نکاح و طلاق کے کیا مسائل ہیں. اگر ہم اپنی پوری 60 سالہ زندگی یوں ہی گزار دیں اور ہم ان مسائل کو بھی نہ سیکھ سکیں, ہماری زندگی دنیا میں آنے کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اور اگر ہم اب عبادت کرنے کا طریقہ ہی نہ جان سکیں, ضروری مسائل ہی نہ جان سکیں, تو سوچئے ہمارے اس دنیا کی زندگی تو ہماری رائگاں چلی گئی. حضرات گرامی, اس دنیا میں جب ہمیں رہنا ہے تو اپنے لیے توشہ آخرت تیار کرنا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ہائے غافل, وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. حضرات گرامی, چاہے وہ مسلمان ہو یا ہندو ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو, خدا کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو, لیکن موت پہ سب کو یقین ہے, کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. ایک ایسی حقیقت ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا. امیر سے امیر آدمی, بڑے سے بڑا سائنٹسٹ, کوئی ایسی چیز نہ لا سکا کہ اپنی موت کو روک سکے. جب اس کا وقت مقرر ہے تو وہ آنا ہے, تو اس چیز سے ہم کیوں اس چیز سے تو بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے بھاگ نہیں سکتے, لیکن جس کی تیاری کی جا سکتی ہے اس کی تیاری نہ کرے تو کتنے ہی کم عقل لوگ ہوں گے. حضرات گرامی, ہمیں روز اپنے لیے توشہ آخرت جمع کرنا ہے, کیونکہ وہاں پر جو ہے ہمارے اعمال کام آئیں گے. اس کے لیے ہمیں مستقل کوشش کرنی ہے. عقل مند انسان وہی ہوتا ہے جو وقت رہتے رہتے اپنے لیے توشہ اکٹھا کر لے, کیونکہ کچھ دنوں کے بعد وہ وقت آنے والا ہے کہ جس وقت میں ہمارے ساتھی, ہمارے چاہنے والے, ہم سے محبت کرنے والے, ہماری اولاد, عزیز و اقارب ہمیں جائیں گے اور ایک گڈھے میں دفن کر کے آ جائیں گے. وہاں پر ہم اکیلے ہوں گے, تب ہمیں یاد آ رہا ہوگا کہ ہم نے دنیا کی زندگی کیسے گزاری. اس دن فکر آخرت جو ہے وہ اسلام کا ایک بہت اہم موضوع ہے, صوفیاء اکرام کی زندگی کا بہت اہم موضوع ہے. صوفیاء اکرام نے ہمیشہ مسلمانوں کو فکر آخرت کی طرف دھیان دلایا ہے. جتنے بھی علماء باعمل ہوتے ہیں, صوفیاء اکرام ہوتے ہیں, یہ جب پبلک کو اپنے سے جوڑتے ہیں تو ان کا کام ہی یہ ہوا کرتا ہے کہ بندے کو اس کے رب سے ملا دیا کرتے ہیں. اور اگر ہم ان کے آستانوں پر آئیں, ان کا نام لیں اور ہم اپنے رب کی طرف ملنے کی کوشش نہ کریں تو ہم کیسے صوفیاء اکرام کے ماننے والے ہیں؟ اگر ہم شریعت پہ عمل نہ کریں تو ہم کیسے صوفیاء اکرام کے ماننے والے ہیں؟ اگر ہمارے دلوں میں خوف خدا نہ ہو تو ہم کیسے صوفیاء اکرام کے ماننے والے ہیں؟ اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کا پاس نہ ہو, اگر ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی ہمیں تڑپ نہ ہو تو ہم کیسے صوفیاء اکرام کے ماننے والے ہیں؟ تو حضرات گرامی, ہم سب بزرگان دین کے ماننے والے ہیں, صوفیاء اکرام کے ماننے والے ہیں. ہمیں مستقل یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روز اپنی زندگی میں تھوڑی تیاری کرتے رہیں. جب تیاری کرنے کے بعد بھی نہ جانے کتنی کمیاں رہ جائیں گی, تب انشاءاللہ اللہ کے رسول کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے گا. وہ اپنے بندوں کی کوششوں کو دیکھ کر ہمیں معاف فرمائے گا. لیکن کیسے وہ بے حس ہوں گے جو ہے بے عمل رہے, کیا تو خدا سے لڑائی مول لیتے ہیں؟ حضرات گرامی, یہ جو مدارس اسلامیہ ہیں یہ ہماری قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہیں.
جس طریقے سے ایک بدن میں ایک ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتی ہے کہ خدا نخواستہ اس میں چوٹ لگ جائے یا فریکچر ہو جائے تو بڑے سے بڑا پہلوان جو ہے وہ پلنگ پر لگ جاتا ہے، اسی طریقے سے مدارس